پرانے زمانے میں شہر سے کوسوں دور ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ہزاروں لوگ پانی میں بہہ گئے، لاتعداد گھر تباہ و برباد ہو گئے اور سینکڑوں لوگ پانی میں ڈوبنے سے تو بچ گئے مگر ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ گاؤں میں ایک غریب کسان تھا۔ ایک سونار سے اس کی اچھی دوستی تھی۔ اس نے سونار کو تلاش کیا تو اتفاق سے اس کا گھر اور اس کے سب گھر والے سلامت تھے۔ کسان اپنی بیوی کے ساتھ جب اپنے دوست سونار کے گھر پہنچا تو وہ بھی اپنی پریشانی بیان کرنے لگا۔ بھائی، میرا گھر تو چلو سیلاب سے بچ گیا ہے مگر دکان میری سیلاب سے برباد ہو گئی ہے اور تمام مال اور زیورات بھی سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ پھر کیا کریں؟ کسان نے سونار سے سوال کیا۔ میرا خیال ہے شہر چلتے ہیں، وہاں جا کر ضرور کہیں نہ کہیں کوئی نوکری یا مزدوری مل جائے گی۔ راستہ بہت طویل ہے اور ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں، راستے میں جنگل بھی آتے ہیں۔ کسان نے خیال پیش کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہوا؟ ہمت کرو، اللہ مالک ہے، یہاں تو کوئی ہماری مدد کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو کیا پتہ ہم پر کیا مصیبت آ گزری ہے۔ سونار کے خیالات سے کسان کو بہت حوصلہ ملا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بھائی سونار ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، بادشاہ تک اپنے حالات اور مصیبت کی خبر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کل صبح یہاں سے روانہ ہوں گے، سونار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے بیوی بچے گاؤں میں ہی رہیں گے، دوسرے گاؤں سے میرا بھائی کھانے پینے کا سامان لے کر آنے والا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ہاں سونار بھائی، مشورہ تو تم نے ٹھیک ہی دیا ہے۔ آخر دونوں نے ضرورت کا سامان لیا اور شہر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے شام ہو جاتی تو کسی محفوظ درخت پر چڑھ کر آرام کر لیتے، پھر دن نکل آتا تو سفر شروع کر دیتے۔ چلتے چلتے آخر کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا اور سونار کو بخار نے آ گھیرا اور وہ بیچارہ چلنے سے بھی معذور ہو گیا۔ آخر کسان نے اسے درختوں کی آڑ میں محفوظ جگہ پر لٹا دیا، چاروں طرف آگ روشن کر دی تاکہ کوئی موذی جانور یا درندہ قریب نہ آ سکے، اور خود گرتا پڑتا جنگلی پھل وغیرہ تلاش کرنے کے لیے چل دیا۔ کچھ دور چلا ہی تھا کہ راستے میں اسے ایک شیر ملا جو درد کی تکلیف سے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ شیر کو دیکھ کر کسان کو تھر تھری سی لگ گئی مگر شیر پھر بھی نہ اٹھ سکا، بلکہ کسان سے کہنے لگا، اے بھائی، میں تجھے کچھ نہ کہوں گا، تو میری مدد کر دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ کسان نے شیر کو انسان کی زبان میں بات کرتے دیکھا تو اور بھی ڈر گیا۔ شیر نے کہا، اے بھائی، مجھ سے نہ ڈرو، میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ مجھے بات کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے زبان عطا کر دے۔ کسان کے اندر ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے قریب جا کر پوچھا، اب بتا، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بھائی، میرے پچھلے پاؤں میں بہت بڑا کانٹا گھس گیا ہے، اس کی تکلیف سے مرا جاتا ہوں، تجھے خدا کا واسطہ ہے یہ کانٹا نکال کر میری جان بچا لے، ورنہ کوئی شکاری ادھر آ گیا تو وہ میری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا اور مجھے قید کر لے گا۔ کسان نے خدشہ ظاہر کیا، کانٹا تو میں نکال دوں گا مگر کیا بھروسہ کہ تو مجھے نہ کھائے گا۔ شیر نے آجزی سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا، بھلا کوئی اپنے محسن کو بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ ایسا تو تم انسانوں میں ہوتا ہے۔ کسان نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر شیر کے پاؤں کے اندر گھسا ہوا کانٹا نکال دیا، زخم کو اچھے سے صاف کیا، اوپر رومال پھاڑ کر پٹی باندھ دی۔ شیر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے نیک انسان، تیری اس نیکی کا میں کیا بدلہ دوں؟ آ چل میرے ساتھ۔ کسان شیر کے ساتھ چل پڑا۔ کسان نے شیر سے کہا، اے شیر بھائی، میرا ایک اور ساتھی بھی کچھ دور جنگل میں بیمار پڑا ہوا ہے اور کمزوری کی وجہ سے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، پہلے مجھے کچھ کھانے کے لیے کوئی جنگلی پھل وغیرہ کا درخت بتا دو تو مہربانی ہوگی۔ شیر نے کہا، اے نیک انسان، تیرا دوست بھی میرا دوست ہے، سن، ابھی کچھ دن پہلے دو شکاری اس جنگل میں آ کر میرا شکار کرنے لگے تھے، میں نے اور میری شیرنی نے موقع پا کر ان دونوں پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، وہ محفوظ ہے، آپ پہلے ادھر چل اور وہ سامان کو اٹھا لے
اور پھر میں تجھے ایک ایسی نایاب بوٹی کا پودا دکھاؤں گا، کیسا بھی کوئی بیمار ہو اس کی پتیاں پیس کر مریض کو پلا دو تو انشاءاللہ وہ 1-2 دن میں بالکل تندرست اور توانا ہو جائے گا۔ ہم جانور بھی بیمار ہوتے ہیں تو اکثر اسی بوٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر شیر نے ایک درخت کے نیچے کچھ کھانے پینے کا سامان جہاں پڑا تھا اس کی طرف کسان کو لے گیا اور کہا، اے نیک آدمی، اس سامان کو اٹھا لے۔ کسان کھانے پینے کا سامان کپڑے میں باندھ کر کندھے پر اٹھا کر شیر کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ دور جا کر شیر نے چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرف پنجے سے اشارہ کرتے ہوئے کسان سے کہا، یہ وہ پودا ہے جو ہر بیماری میں اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہے۔ غریب آدمی نے جلدی جلدی کچھ پودے توڑ کر سامان میں رکھ لیے۔ شیر نے مشورہ دیا، یہ بوٹی تم اپنے دوست کو کسی پتھر سے کچل کر پانی سے کھلا دینا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں وہ تندرست ہو جائے گا۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اے شیر، تیرا بہت بہت شکریہ، اب مجھے اجازت چاہیے، میرا دوست میرا انتظار کرتا ہوگا۔ شیر نے کہا، بھائی اتنی بھی جلدی نہ کرو، مجھے کچھ اور خدمت کرنے کا موقع دو۔ کافی دنوں پہلے ایک شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا، مگر چیتے اور ریچھ نے ان پر حملہ کر دیا۔ کچھ جان بچا کر بھاگ گئے مگر شہزادہ اور اس کا ساتھی مارے گئے۔ شہزادے کے گلے میں موتیوں کے ہار تھے۔ چیتا اور ریچھ ان کی لاشوں کو کھا رہے تھے کہ اچانک میرا ادھر سے گزر ہوا۔ میں جب زور سے دھاڑا تو وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ یہ ہیرے موتیوں کے ہار میں لے آیا اور اپنے غار میں ایک جگہ پر چھپا دیے، یہ تم لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دینا، شاید بادشاہ اور اس کی ملکہ شہزادے کے غم میں روتے ہوں گے۔ شیر کسان کو غار کے اندر لے گیا اور پنجہ مار کر ایک جگہ گھاس میں چھپے ہوئے ہار کسان کو دکھانے لگا، اسے تم لے جاؤ اور جو چاہے کر لینا، مگر اچھا ہو کہ بادشاہ کو تم دو تاکہ وہ تمہیں اس سے کہیں زیادہ کا انعام دے۔ کسان نے شیر کا شکریہ ادا کیا۔ شیر نے کہا، جاؤ، خدا حافظ، ہمیشہ نیک رہنا اور نیکی کرتے رہنا۔ کسان شیر سے رخصت ہو کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ سنار کو اٹھا کر اسے بوٹی کو چل کر پلا دی۔ کچھ ہی دیر میں سنار کا بخار بھی ختم ہو گیا اور وہ اچھا بھلا نظر آنے لگا۔ کسان نے اسے جب تمام حالات بتائے تو شہزادے کے قیمتی جواہرات کے ہار دکھائے تو سنار کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور وہ جواہرات چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ کھانے پینے کا ذخیرہ مل چکا تھا، لہٰذا دونوں پھر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آتا ہوا قافلہ بھی مل گیا اور وہ لوگ قافلے میں شامل ہو کر چل پڑے۔ شہر کے پاس ایک مسافر خانے میں یہ دونوں ٹھہر گئے۔ سنار کے دل میں لالچ تھا، جیسے ہی موقع ملا وہ جواہرات چرا کر بھاگ نکلا اور گھر کی راہ لی۔ ادھر ملکہ بیٹے کے غم میں بیمار ہو کر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی بھی ملکہ کا علاج کرے گا یا اسے اچھا کر دے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی۔ ملکہ روز بروز موت کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے مشہور طبیب آ رہے تھے مگر کسی سے شفا نہیں ہو رہی تھی۔ کسان بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور سپاہیوں سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا، اے شخص، یہاں کئی ملکوں کے معالج آئے ہیں اور تم تو طبیب بھی نہیں لگتے، پھر کہو کیسے علاج کرو گے؟ ہم پہلے ہی شہزادے کی جدائی کے غم میں مبتلا ہیں۔ کسان نے کہا، اللہ آپ کو اور ملکہ کو سلامت رکھے۔ بادشاہ سلامت، مایوس نہ ہوں، آپ مجھے ملکہ عالیہ کے پاس لے چلیں، انشاءاللہ پہلی ہی خوراک سے ملکہ عالیہ تندرست ہونے لگیں گی۔ اچھا تو یہ بات ہے تو آؤ میرے ساتھ، بادشاہ نے کسان سے کہا۔ بادشاہ ملکہ کے پاس کسان کو لے گیا۔ کسان نے جیب سے بوٹی نکالی اور اسے پانی میں گھول کر جیسے ہی پلایا، ملکہ کے ہاتھوں پاؤں میں جنبش ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دوسرے دن وہ بات چیت کرنے کے قابل ہو گئی۔ تمام کنیزیں اور خود بادشاہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام تک ملکہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ نے غریب اور نادر عوام کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ کسان کو بھی آدھی سلطنت دینے کا اعلان کر دیا۔ کسان نے بادشاہ سے کہا، عالیجا، شہزادہ شکار کے دوران مارا گیا تھا۔ پھر اس نے شروع سے لے کر آخر تک کے سارے حالات بادشاہ کے سامنے سنا دیے۔
اور سنار کی بدعہدی اور دھوکے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سنار شہزادے کا قیمتی ہار چرا کر فرار ہو گیا ہے۔ گاؤں میں سیلاب اور اس سے ہونے والی تباہ کاریوں کا بھی ذکر کیا اور اس سے مدد کی اپیل بھی کی۔ بادشاہ کو سنار کی دھوکے بازی پر سخت غصہ آیا اور اس نے فوراً سپاہیوں کا ایک دستہ روانہ کرتے ہوئے کہا کہ سنار کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا حکم دیا جائے اور گاؤں والوں کو مالی امداد اور مدد کرنے کے لیے کارندے الگ سے بھیج دیے۔ سنار کو اس کے گھر سے گرفتار کر کے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے غصے سے کہا، چوروں لٹیروں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ نہیں۔ بادشاہ نے کسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے آدھی سلطنت دینے کی خواہش ظاہر کی تو کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اور آپ کی حکومت کو اللہ سلامت رکھے، آپ کی ضرورت اس ملک کو ہے۔ بادشاہ اس کے جواب سے بہت خوش ہوا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، جو کہ بعد میں اس ملک کا وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا۔